صحابہ کرام کو دور کا دراز کا سفر کروا دیا کہ جاؤ نکل جاؤ پوری دنیا میں دین پھیلا دو اور بتا دو لوگوں کو کہ جتنی برائیاں ہیں اسے محمد ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ساری برائیوں کو ختم کر کر اسلام کے دامن میں ہم آ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہمارے اندر دین باقی ہے یا نہیں، ہمارے اسلاف کی قربانی باقی ہے یا نہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں ایسی ایسی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دین کی ادنا سے ادنا چیز میں ایسی رغبت تھی، ایسی طرف، ایسا لگن تھا ان کے اندر کہ ان چیزوں کو ہم لے لیں۔ ایک مرتبہ غریب قسم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کچھ صحابہ کے بارے میں کہ فلاں 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 بہت مالدار ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے اعمال بڑھتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا چیز بتائیے کہ ہم غریبوں کا بھی مرتبہ بڑھ جائے، ہم غریب بھی دین کے لائن میں آگے بڑھ جائیں، ہم بھی اللہ سے قریب ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ بات یہاں رکی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن صحابہ کرام نے جو مالدار تھے دیکھا نماز کے بعد، ارے یہ لوگ بلڈنگ کیا کر رہے ہیں بھائی، اندر اندر کھاتے بھی نہیں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اگر بتا دیں گے تو یہ پڑھنے لگے گا، تو بڑا اور آ جائے گا، اس لیے پیسہ بھی دیتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، غریب کی مدد بھی کرتا ہے، کیا پڑھنا ہے، دوسرے مطلب نہیں بتا رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، سب پریشان، پیسے والے سب، یہ لوگ ضرور گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ، پھر آخر کتنا چھپائیے گا، پتہ لگیے گیا کہ یہ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور ایسی ایسی بات بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ایسا کرو تمہارا درجہ بہت اونچا ہو جائے، ایسی بات ہے۔ اس اگلے نماز سے سب بھی چالو ہو گئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ پہ جنت میں ایک درخت، ایک سبحان اللہ میں جنت میں ایک درخت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بولیے گا ابھی اگلی درخت لگتا جائے گا، بھائی بولا کیجیے، بولتے گئے، اب تو یہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ان کو تو پتہ چل گیا ہے، پتہ چل چکا ہے، اب کیا کریں، پھر یہ لوگ آگے بڑھ گئے، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو پتہ چل گیا ہے، کچھ ایسا بتائیے، پھر سے چپکے سے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پھر فرمایا بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے مال و دولت، وہ آگے ہی رہیں گے، تم بھی محنت کرتے رہو۔ آج کا مسلمان ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے گلی محلے میں، ان کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اسی میں ایکسپائر ہو جاتا ہے، کہتا ہوا دیکھا تو چلا گیا سعودی، آپ کا کرنے لگا۔ 20 سال 18 سال کے لڑکے کو اس کو بھیج دیا اور یہاں 40 سال میں ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب وہاں سے مال آئے گا، اسی کو کھانا ہے، اسی کو زندگی گزارنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر کے ہیں، 60 سال، انہیں خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انہیں خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ عمر 60 سال ہے، بیٹا بھی جوان، بیٹی بھی جوان، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، بیٹیاں کی بھی شادی ہو گئی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 60 سال کی عمر میں بنتے ہیں خلیفہ بننے کے کل ہو کر پھر روزی روٹی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ جا رہے ہیں کچھ کام کریں گے. حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہاں چل دیے آپ؟ بال بچوں کی بھی تو فکر کرنی ہے, گھر بار بھی تو چلانا ہے. فرمایا آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہیں. آپ جب اس کام کے لیے نکلیے گا تو مسلمانوں کے جو اور کام ہوں گے, ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے, اس معاملات کو حل کون کرے گا؟ جب آپ ادھر وقت دیں گے تو ادھر وقت کون دے گا؟ ان کے وراثت کے مسئلے ہیں, ان کے لڑائی جھگڑے کے مسئلے ہیں, ان کے نکاح و خلا کے مسئلے ہیں, ان کے طلاق کے مسئلے ہیں, زمین و جائیداد کے مسئلے ہیں. عدالت آپ کے سامنے لگے گی, قاضی جج آپ ہو گئے, آپ امیر المومنین بن گئے. آپ ہی جب نکل جائیے گا تو یہ لوگ کہاں دوڑتے پھریں گے پیچھے. فرمایا نہیں, آپ یہی رہیں گے مدینے میں, آپ اپنی جگہ پر اپنے گھر پر ہی رہیں گے. لوگ مسائل آپ کے پاس لے کر آئیں گے, بیت المال سے آپ کو وظیفہ دیا جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ جاری کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فرماتے ہیں میرا وظیفہ وہ مقرر ہوگا. دیکھ لیں آپ کتنے مالدار صحابی تھے, لیکن فرماتے ہیں میرا وظیفہ وہ مقرر ہوگا کہ جو وظیفہ اس وقت مزدور جو ہے مدینے کا, جو سب سے نچلا درجہ کا ہے, اس کی جتنی روز کی آمدنی ہے اتنا ہی میرا وظیفہ مقرر ہوگا. اتنی ہی وظیفہ مقرر فرماتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنا سے آپ کا گھر نہیں چل پائے گا. فرمایا اگر ابو بکر کا گھر نہیں چلے گا تو پھر اس مزدور کا گھر کیسے چلتا ہے؟ اگر نہیں چلے گا تو مزدور کی مزدوری بھی بڑھائی جائے گی. وظیفہ مقرر کرتے ہیں اتنا. بتانا یہ مقصود ہے کہ 60 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر تجارت کے گھر سے نکلتے ہیں بال بچوں کی پرورش کے لیے, اور آج کے ہمارے مسلمان 40 اور 50 سال میں ایکسپائر ہو کے گھر بیٹھ گئے بال بچے کی کمائی پر. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے, یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. جب تک بدن میں طاقت و قوت ہو, دنیا میں ہم حلال روزی کی تلاش کرتے رہیں. نماز پڑھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے. یہ سارے فرائض میں حلال مال کمانا بھی تو فرض ہے, حلال مال کی تلاش بھی فرض ہے, ضروری ہے. جی حلال بھی فرض ہے, اسے بھول نہیں سکتے ہم, اس لیے اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے جب تک بدن میں طاقت و قوت ہے. یہ نہیں کہ ہم اپاہج ہو کر وقت سے پہلے ہی بیٹھ جائیں. اس لیے ہمیں تاریخ کو اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کی تاریخ کو اسی طرح نہیں بتایا جاتا, انہوں نے ہر چیز کر کر دکھایا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے جب مدینہ منورہ آئے تو ایک پھوٹی کوئی نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے راستہ مدینے کے بازاروں کا پوچھا اور وہاں نکل گئے اور ایک دن ان کے سامانوں کو خریدا. اس کے بعد اسے بیچتے رہے, پھر پنیر خریدا, اسے بیچتے رہے, اس پنیر کی تجارت کو کرتے رہے اور پھر آگے بڑھتے ہوئے تجارت کو بڑھاتے رہے. ایک وہ وقت بھی آیا کہ تاریخ نے دیکھا کہ بہت کم عرصے میں وہ مدینے کے سب سے مالدار شمار ہونے لگے. تو تجارت میں برکت بھی ہے. حلال تجارت اختیار کرنے والے, حلال روزی کمانے والے کے بارے میں آیا صدیقین, صلحاء اور صالحین کے ساتھ ان کا مرتبہ ہوگا, ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا, صرف حلال تجارت کی وجہ سے. لیکن آج ہم حلال کو چھوڑ کر حرام پر توجہ دینے لگے. ہم ظاہر کو دیکھ کر باطن کو بھول گئے. ہم اپنے دنیا کے نفع کو دیکھ کر آخرت کے نفع کو ٹھکرانے لگے. ہم مسلمان ایمان والے ہیں. جس طریقے سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ کی ذات ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں, لیکن یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے. ہم نے محمد کو دیکھا نہیں, ہمیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے آخری نبی بن کر. ہم ان کی امت میں ہیں. ہم باسن موت کی یقین کرتے
ہیں, ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں, جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں. اگر ہم نے نہیں رکھا تو ہم مسلمان نہیں, ہمیں رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں. فرمایا دونوں بناؤ, منع نہیں کیا گیا. اسی لیے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ جب اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو تو دین دنیا دونوں کی بھلائی مانگتے رہو, آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو. یہ قرآن ہمیں سکھلاتا ہے. اللہ خود ہی فرماتا ہے جب تم نماز پڑھو تو تم یہ بات کہا کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ بار بار اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, اپنے بندوں کو بتلاتا ہے مانگنے کا طریقہ. اس طریقے سے تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں خوب نوازوں گا, میں تمہیں خوب عطا کروں گا. لیکن تم مانگو تو صحیح, تم آئے تو صحیح میرے قریب, ایک مرتبہ میرے قریب آنا, میرے سامنے رونا گر گرانا, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تم اپنی زندگی بھر اگر تم نے میری نافرمانی کی ہے, تم نے زندگی بھر شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, غلط کام کیا ہے, تو حرام کھاتا رہا, حلال کی طرف توجہ نہیں دیا, تم دنیا پہ بیزار, دنیا کی طرف مائل رہے, آخرت سے بیزار رہے. اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ آ جائے گا, سچی پکی توبہ کر لے گا, میرے دربار میں آ کر مجھ سے معافی طلب کرے گا. اے اللہ جو میں نے گناہ کیا اس پر مجھے بہت شرمندگی ہے, اے اللہ آئندہ ایسا گناہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے میری ذات کی قسم, اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہر جگہ قسم کھاتا ہر چیز کی. اللہ اسی طرح فرماتا ہے میرے جلال کی قسم, میری عزت کی قسم, میں تمہیں بخش دوں گا, میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن ایک مرتبہ آ تو صحیح. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک مرتبہ بلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنسو گرا دو میرے سامنے, وہ آنسو جہنم کے آگے کو بھی بجھا دے گا, بجھا دے گا اس آگ کو. جبکہ اس کی آگے ایسی ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بجھا سکتی, پورے سمندر مل کے نہیں بجھا سکتے. فرمایا کہ اللہ کے خوف سے, اللہ کی وحشت سے, یا اللہ کے سامنے جب بندہ آتا ہے اور وہ تاغیر گراتا ہے, اس کی آنکھ سے بت ٹپکتے ہیں, اللہ فرماتا ہے یہ ایک آنسو قطرہ اس جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اللہ کے سامنے جب ہم آئیں گے اور مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, رحیم ہے. وہ ہر اعتبار سے قہار و جبار بھی ہے, تو رحمان و رحیم بھی ہے, اور رحمان و رحیم کا مادہ سب سے زیادہ غالب ہے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا اور کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا تو غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ تھے, لیکن شیطان جانتا تھا, ابلیس کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جلال کے وقت میں بھی, ایسے قہاری کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کا جو مادہ ہے وہ بڑھا ہوا ہے. اس وقت بھی میں کچھ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ رحم ہی کریں گے. فرماتا ہے شیطان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دیجیے کہ مجھے موت نہ آئے, اور میں آپ کے بندے کو بھٹکاتا رہوں گا. اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھگانے کے بعد بھی اس جلال کی حالت میں فرماتے جاؤ جاؤ, میں نے تیری بات مان لی, تمہیں میں نے قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا. میرے نیک بندے جو ہوں گے تیری باتوں سے گمراہ نہیں ہوں گے, جو بدبخت ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک ایک بہانہ تلاش کریں گے, بہانہ تلاش کریں گے. ایک جگہ آتا ہے کہ تمام گنہگار لوگ جمع ہو جائیں گے, تمام گنہگار لوگ جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سوچیں گے ان سب کو پار کر دیا جائے, لیکن شرط ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے. ایمان کی حالت میں موت آئے تبھی. اگر ایمان کی حالت میں موت نہیں آئی ہے تو پھر وہ جمع بھی نہیں ہوں گے, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے. ان کے لیے تو سیدھا راستہ ہے بھائی اس گلی سے نکل جائے. لیکن تھوڑا بھی ایمان کا رمق ہے, ایمان کو لے کر اس دنیا سے گیا تو آتا ہے روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دروازہ کو کھولیں گے اور فرمائیں گے, یعنی جہنم میں بہت سے لوگ داخل ہوئے ہوں گے, وہاں سے نکالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے اس وقت, اور صرف کہیں گے کہ جاؤ, نظر انداز, 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا, نکل جاؤ جس کو نکلنا. یوں دھکم دھکی کرتے ہوئے اتنی اسپیڈ سے لوگ نکلیں گے, نظریں چرا کے لگتا ہم کو دیکھنے نہیں کیے, جب سب دیکھ لیا گیا ہے. CCTV کیمرہ میں نظر آ جاتا ہے انسان شاید میٹرو کے اندر جانے سے پہلے نیچے سے بچ کے نکل جائے.
یا ایک آدمی نکلا ہے ٹکٹ لے کے چھپکا نکل گیا پیچھے سے، یہ دونوں پار ہو جائیں گے. کتنے بھی پار ہو جائیں، CCTV کیمرہ میں دکھ رہا ہے، وہاں بھی کھڑا پکڑ لیتا ہے کبھی. سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں بچ نہیں سکتا آدمی، بچ نہیں سکتا ہے. میں خود پکڑا گیا تھا ایک مرتبہ، اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ بھائی بچ نہیں سکتا ہے انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پر آئیں گے تو بالکل نہیں بچ سکتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ سوچیں گے بس اس کو داخل کر دیا جائے. تو اللہ چاہیں گے اور دروازہ کھلے گا اور تمام لوگ جس کو اللہ کو داخل کرنا ہوگا پار ہو جائیں گے، دروازہ بند ہو جائے گا. بس ہو چکا ہے. بھائی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسی لوگوں میں کم سے کم داخل کر دے. کیا معلوم ہمارے اعمال تو اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس اعمال کے بدلے ہمیں جنت ملے گی یا کتنے دن تک ہمیں عذاب سہنا پڑے گا. جی آج کل معاشرے میں ہمارے کتنی بگاڑے ہیں. اگر یہ محفل جو ہماری لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ جتنے آدمی ہیں بہت ہیں، اتنے آدمی کم نہیں ہوتے. لیکن یہی اگر دنیا کا بازار ہوتا، اتنے بڑا اسٹیج چلا کر یہاں IPL چلا دیا جاتا، 10 روپے 20 روپے 50 روپے ٹکٹ بھی رکھا جاتا تو کب وہاں کا داخل ہوتا. آرکیسٹرا چلا دیا جائے تو اس کے لیے ہمارے نوجوان صبح تک بیٹھے رہے، پیسے بھی لٹاتے رہیں. لیکن دنیا کی چیزوں کو جب چھوڑ دیا جائے، دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو، پتہ اس وقت چلتا ہے مسلمانوں کا کہ ان کے دل میں قرآن سے اور اللہ کے رسول سے کتنی محبتیں ہیں. ایک آدمی ہے جہاں آواز نہیں پہنچتی، ایک آدمی ہے جو اپنے کسی ضروری کام میں مشغول ہے، ایک وہ آدمی ہے جو روڈوں پر یوں ہی کھڑا ہوگا مسلمان، یوں ہی بغیر کام کا یوں ہی کھڑا ہے. وہ ایسی محفل میں آنا بھی گوارا نہیں کر رہا. اب اندازہ لگائیں کیا ان کے دل میں دینی محبتیں ہوں گی، کیا دینی شوق ہوگا. یہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ہمارے اندر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی کو بنانے کی ضرورت ہے، اسے سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. ذات اللہ کی صرف باقی رہے گی اور ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. ہمارے سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس دھرتی پر آئے ہیں اور اکڑ کر چلا کرتے تھے، یوں ہٹے کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے یہ موت ہی نہیں آئے گی. اتنے مالدار تھے، جب راستے سے گزرتے تھے تو ایسا لباس ہوتا تھا، ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ بہت دیر تک گھنٹوں خوشبو مہکا کرتی تھی کہ یہاں سے فلاں شخص گزرا ہے. ایسی طاقت و قوت تھا کہ کوئی سے دور تک ان کا روپ و دبدبا تھا. لوگ جانتے تھے کہ آ جائے تو دھرتی میں چھید کر دے، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آج ان لوگوں کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، ان کا نام لینے والے بھی باقی نہیں ہیں. میرے بھائیوں، ان کو کیڑوں نے کھا لیا قبر کے، اور ان کیڑوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا، ان کا نام و نشان بھی گیا. آج ان کی اولادیں دنیا میں اسی طریقے سے پھر رہی ہیں، وہ بھی چلی جائیں گی. اس کے بعد بھی نسلیں آئیں گی، وہ بھی چلی جائیں گی. یہ دنیا فانی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. جو دنیا میں آزمانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا ہے. جس طریقے سے جب آج بچوں کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان کا وقت ہوتا ہے، کچھ گھنٹے کے لیے ان سے امتحان ہال میں داخل کر دیا جاتا ہے، جاؤ اس کے اندر جا کر اپنے پرچے کو حل کرو. اگر تم نے اپنی صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کی ہوگی، تمہارا پرچہ بالکل بہترین ہوگا، رزلٹ 100% لے کر آؤ گے. لیکن اگر تم نے کھیل کیا ہے، تم نے اپنے کھیل کود میں اپنے وقت پر لگایا ہے، تو فرمایا کہ تمہارے پرچے صحیح نہیں ہوگا. اندر امتحان یکرم الرجل المحان، فرمایا امتحان کا جو وقت ہوتا ہے انسان کو عزت دیتا ہے یا ذلیل کر دیتا ہے. اندر امتحان یکرم الرجل المحان،
کہ انسان کو عزت دیتا ہے، امتحان یا ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. تو دنیا میں بھی جب امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے تعلیم پر محنت کی ہے، لیکن جب انسان فیل ہوتا ہے تو وہ بے عزت ہو جاتا ہے. سمجھ میں آتا ہے گاؤں والوں کو، معاشرے والوں کو، گھر والوں کو کس نے تعلیم حاصل نہیں کی. اسی طریقے سے جب ہم دنیا سے جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو ہم نے کیا عمل کیا ہے، کیا اچھائی اور برائی ہم نے کی ہے، وہاں جا کر رزلٹ سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا اس میدان میں کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے، اسے عزتیں مل رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں، اسکرین لگا ہوا جس طرح IPL چلتا ہے، اسکرین لگا ہوا بڑا جیسا، لوگ جا کر 10 روپے 20 روپے خرچ کر دیکھتے ہیں بڑے بڑے جگہوں میں، بڑے پردے میں دیکھیں گے تو اچھا معلوم ہوگا. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسکرین لگائیں گے بڑا جیسا، اسی طریقے سے بھیڑ لگی ہوں گی، وہاں بیٹھے ہوں گے ہمارے والد صاحب، وہاں بیٹھے ہوں گے ہماری والدہ صاحبہ، وہاں بیٹھی ہوں گی ہماری بہنیں، وہاں بیٹھی ہوں گے ہماری بیویاں، وہاں بیٹھے ہوں گے ہمارے بال بچے، وہاں بیٹھے ہوں گے گاؤں کے سر رسوخ والے، وہاں بیٹھے ہوں گے جان پہچان دوست والے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہاری فلم چل رہی ہے، تمہاری کیسے سن لگانا باقی ہے، تمہارا کیسے لگانا باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ باتیں بتاتے تھے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی. آج کا مسلمان اتنا فاسٹ ہونے کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ سیٹلائٹ کی جو دنیا ہے، آج ہم نیٹ پر جتنی چیزیں بھی ڈالتے ہیں، ایک انسان دن میں ایک چیز ڈالتا ہے، دوسرا انسان دوسری چیز ڈالتا ہے، جتنا بھی ڈالتا چلا گیا. کبھی آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب فل ہو گیا؟ نہیں فل ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی چیز میں ایسی گڑبڑی آ گئی ان چیزوں میں کیا داخلی نہیں ہو رہا ہے، یعنی فل ہو چکا. آپ جتنے بھی داخل کر لیں جب چاہے اسے نکال سکتے ہیں. وہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے انسانوں کو دماغ دیا، انسانوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی. احکم الحاکمین ایک ایک انسان کے ایک ایک لفظ کو، اسی طریقے اس کے سانسوں کو، اس کے چلنے اور پھرنے کو اور اس کی ہر چیزوں کو جو دلوں میں تک سوچتا ہے، دماغوں تک لایا ہے، ابھی زبان سے نہیں نکالا، سب کو نوٹ فرما رہا ہے، فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. یوں ہی ہماری ماؤں کے سامنے، ہمارے باپ کے سامنے، ہماری اولادوں کے سامنے ہمارا جب فلم چلے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہماری عزتیں ہو رہی ہیں یا ذلیل ہو رہی ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان توبہ کرے گا اللہ اس کا پردہ فرمائیں گے، اس کا واقعہ دیا جائے گا. نہیں لیا کہ بندہ توبہ کر آیا ہے میرے سامنے. نکاح اندازہ لگائیں، ایک انسان کو کسی دھرتی پر کوئی انسان گناہ کرتے دیکھ لے، وہ گناہ ایسا ہو جو معاشرے میں اسے ذلیل کر دے اور پھر اس کے جا کر اس کے ویڈیو وائرل ہو جائے تو کتنی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اچھا پورے معاشرے یا گھر والوں کے سامنے اسکرین پر چلے گا تو کتنی بے عزتیں ہوں گی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگا اس بات کا کہ میں نے اپنی امت کو کیا تعلیم دی، کیا تعلیم لے کر آئے ہیں. ایک بات لکھا ہے کتابوں میں، یہ بات ہے کہ آزادی کے وقت میں ایک شخص کا پرس مان لیتا ہے، اس کے جیب سے چوری کر لیتا ہے، اور وہ مسلمان ہوتا ہے جس کے جیب سے چوری کرتا ہے. اور چوری کرنے والا عیسائی ہوتا ہے. وہ چوری کرنے کے بعد کچھ دیر آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے دل میں کوئی بات آتی ہے، وہ واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ پیسہ میں نے آپ کا لے لیا تھا، اسے رکھ لیجیے، میں نے چوری کر لی. وہ کہتا ہے کہ تو تم چوری کر لیے تم لے بھی جا سکتے تھے. فرمایا ہاں بات صحیح ہے، اس میں پیسے بھی تھے، اسے میں نے چوری بھی اسی لیے سے کیا تھا کہ میں چوری کر کے لے جا کر اڑاؤں گا اس پیسے کو. لیکن جب میں تھوڑا آگے بڑھا میرے دل میں ایک آہٹ محسوس ہوئی، دل گھبرانے لگا کہ اگر تو مر جائے گا تو تیرا نبی عیسیٰ جب کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے محمد کی امت کے سامانوں کو چوری کر لی تھی، مجھے شرم آئے گا. اپنے نبی کو میں کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ ہم تو محمد کی امت ہیں، ہم تو محمد کی امت ہے. ہم کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو جو آج ہم برائیاں کر رہے ہیں، آج ہم چوری کر رہے ہیں، آج ہم غلط چیزیں کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ ایک عیسائی ہو کر جو اسلام دین آیا تو وہ دین مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. وہ غلط راستے پر ہونے کے باوجود اسے اپنے نبی کی اتنی فکر ہے، اور ہمارا نبی جو ہمارے لیے تڑپتا رہا، پریشان ہوتا رہا، ہمارے لیے اپنے چہروں پر تھوک کھاتا رہا، ہمارے لیے اپنے چہروں پر خون بہاتا رہا، اپنے دانتوں کو شہید کروا دیا. سجدے میں گئے تو ہمارے لیے ان کے
بدنों पर, पीठ पर ओझली डाल दी गई, उनको गाली दिया गया, परेशान किया गया। क्या चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। मक्के वाले हर चीज देने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे नबी कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ ये चाहते थे कि पूरी दुनिया के जो इंसान है वो सिर्फ अल्लाह को मानने वाले बन जाए। तो हमारे लिए सताए गए, परेशान किए गए। कल क़यामत के दिन भी नफ्सी नफ्सी का जब आलम होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सजदे में जाकर अल्लाह ताला कुछ हमको सना ऐसी सिखाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुझे वो कलमा नहीं मालूम, वो कलिमात मुझे नहीं मालूम, लेकिन क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिखलाएगा। मैं सजदे में जाकर वो हम्द बयान करूंगा, उसके जरिए मेरी उम्मत की शफाअत होगी। वो शफाअत करने वाला नबी, क्या हम जवाब देंगे उसको जो हमारे दुनिया में भी तड़पता रहा, आखिरत में भी तड़पेगा? क्या मेरी उम्मत आज उसकी उम्मत बुराई कर रही है, उसकी उम्मत रिश्वत में मुलव्विस है, उसकी उम्मत सूद में मुलव्विस है, उसकी उम्मत चोरी में मुलव्विस है, और उस उम्मत का नौजवान तबका अपने आप को बिल्कुल दुनिया में इस तरीके से मस्त हो चुका कि न उसे नमाज का तरीका मालूम है, न नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त मस्जिद आना मालूम है, न उसे कुरान पढ़ना मालूम है, न साल भर में कभी एक वर्क उठा कर देखते हैं। वो इसी तरीके से लाउबालीपन में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इसी तरीके से गुजारे जिस तरीके से गैर गुजारते हैं। मेरे भाइयों, हमें अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है कि एक नौजवान था मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लेता है। कहां तक फतह करते हुए मिस्र से आकर हिंदुस्तान में घुस जाता है। मेरे भाई, आज का 17 साल का नौजवान पबजी से ही उसको फुर्सत नहीं है, सोकर 8 बजे उठने से फुर्सत नहीं है, 12 बजे तक जागता रहता है, गाछियों में बीचों में घूमता रहता है, गुटखा खाता है, नशे पे नशा करता है। ये नौजवान जिसको अल्लाह ताला ने नौजवानी दी थी अपनी इबादत के लिए, अपनी रियाजत के लिए, इसको अपने जवानी को इस्लाम के लिए बाकी रखने के लिए, अपने बदन को मजबूत करने के लिए ये गुटखा खाकर, नशा कर अपने आप को जलील और रुस्वा हो रहा है, अपने आप को कमजोर करता चला गया है। मुंह भी उसके गुटके की तरह हो गए, खाते खाते बिल्कुल जलील और रुस्वा की किस्म से, उसके दांत भी गुटके बन गए हैं। लेकिन उसे परवाह नहीं नमाज की, उसे परवाह नहीं अपने माँ बाप की, उसे परवाह नहीं अपने माशरे की, उसे परवाह नहीं इस्लाम की, और कहते हैं हम मुसलमान हैं। एक दिन मस्जिद में आकर नमाज पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हमने अल्लाह का हक अदा कर लिया। याद रखना, ये जिंदगी मुख्तसर है, ये जिंदगी मुख्तसर है, कुछ दिन की बातें हैं, फिर यहाँ से हमें और आपको जाना है। हमें मालूम ही नहीं कि ये नौजवानी कुछ ही दिन की है, ये नौजवानी भी खत्म हो जाएंगे। आज के जो बूढ़े हैं ये भी एक वक्त में नौजवान थे, आप भी आज नौजवान हैं, कल आपने भी बूढ़ा होना है। अब बूढ़े के बाद फिर आखिरी मंजिल वो कब्र ही है, फिर वहां से छुटकारा नहीं है। इसलिए अपनी जवानी को बरकरार रखें कि इस्लाम को जब जरूरत पड़े हम इस जवानी को कुर्बान कर देंगे इस्लाम पर, इस्लाम के दीन की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए, शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े तो उसे भी हम दलील नहीं करेंगे। लेकिन यही हालत हमारी रही तो हम इसी तरह मुर्तद होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। बुखारा का एक इलाका था, हलाकू खान जब फतह करता हुआ आया, जब मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करता हुआ आया, एक ऐसा इलाका था जहाँ मुसलमानों का जम्मे गफीर था। उसने बहुत कोशिशें की, बहुत जिद्दोजहद की इस बात की कि यहाँ पर हम अपना असर रसूख कायम कर सके, यहाँ के मुसलमानों को कत्ल व गारतगिरी करके खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो फेल हो चुका, वो नाकाम हो चुका। उसने फिर ऐलान किया कि आप यहाँ के मुसलमान जो इज्जत चाहते हैं, जो ओहदा चाहते हैं, जो शोहरत चाहते हैं, वो मेरे सामने आकर झुक जाए, अपनी तलवारें नीचे रख लें, उसके बाद जाकर मैं उसे ओहदा दूंगा। 2 तबका बन गए, एक वो तबका जो इस्लाम पर बाकी रहा, ये मुसलमान के ही तबके थे, एक इस्लाम पर बाकी रहा, एक वो था जो उसके आमने सामने झुक गया, आकर अपनी तलवारें रख दी कि बस आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। मुसलमान की तादाद तो मजबूत थी लेकिन कमजोर हो गई, अब 2 टुकड़े। उसने शर्त रखी कि अब जो लोग मेरे साथ शामिल हुए हैं, मेरे साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा, जो शामिल नहीं हुए हैं, और मार गिराना होगा अगले को, तब जाकर मैं तुम्हें हुकूमतें दूंगा। याद तमाम लोग तैयार। लालच की दुनिया पहले से चली आ रही है, आज तो और ज्यादा है।
بس تیار. بس ان لوگوں نے اپنے ہی مسلمانوں کو وہاں کاٹنا شروع کیا, مارنا شروع کیا. ہلاکو خان وغیرہ کی فوجیں بھی مل کر وہ وقت بھی آیا کہ تمام لوگوں کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. پھر یہ لوگ کچھ بچ گئے جو ان کے ساتھ شامل تھے. فرمایا جو اپنی قوم کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا, ان سب کو بھی گاجر مولی کی طرف کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد اسے فتح مل گئی وہاں. آج ہماری جمعیت کو دیکھ لیں, کیا ہمارے اندر اجتماعیت ہے,